अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर नई सियासी सबबंदी हो रही है। जो रियासती सबबंदी का एक नया सिलसिला चल निकला है। इमरान खान साहब को मुंतकिल किया गया है अडियाला जेल, और उनकी मुंतकिली को एक मुफाहिमती अमल या डील का नाम भी दिया जा रहा है। ढील है कि डील है, ये तो वक्त बताएगा। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए मौजूदा शराइत में, या तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा शराइत में स्पेस हमें कम होती दिखाई दे रही है। दूसरी जो अहम ख़बर है एक तमहीद के तौर पर, वो ये है कि जो लंदन से इतलात आ रही है मोतबर सहाफ़ियों से, या जो मुस्लिम लीग नून के बाखबर लोग हैं, उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने हर सूरत में पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है, चाहे मुकदमात का सामना हो या एक्टिविटीज़ का बाकायदा आगाज़ हो कबल अज़ वक्त। ज़मानत का इनिशिएटिव जो है ना, वो भी ज़ेर गौर है, और ये भी कि उन्होंने बहुत से मुकदमात भुगते भी हैं। हर सूरत में उनका फ़ैसला ये है कि वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और अपनी पार्टी को मोटिवेट भी करेंगे और लीड भी करेंगे। ये अच्छी ख़बर है कि वो एक बड़े कद काट का लीडर है, और पाकिस्तान को इस वक्त शायद कि उनकी आमद की या उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अशद ज़रूरत है। एक अहम इशू पर बात करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक एलामिया या तफसीलात जारी की है, जिसके मुताबिक हल्का बंदियों के असर नौ तयन का जो इशू है, उससे मुतालिक तफसीलात सामने आई हैं। किस फार्मूले की बुनियाद पर इस वाले इनिशिएटिव को प्रोसेस किया गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमिश्नर वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफ़ियों को एक मौका देते कि वो तफसीलात तलब करते, सवालात करते, ताकि जो भाम मौजूद है, जो नक़ाइस मौजूद हैं, उन पर बात हो। मगर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने अहम इवेंट पर जो सियासी स्टेटमेंट है या पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो जारी नहीं किया है। शायद कि पार्टियों की इन चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली अजला ज़म किए गए हैं बराए नाम, जिनको हम फाटा कहते हैं, इस वाले फैसले में उनके नशस्तें कम की गई है। अजीब बात यह है, किसी को ये लॉजिक मंतिक समझ में नहीं आ रही कि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी नई मरदमशुमारी होगी या खाना शुमारी होगी, उसमें लाजमी बात है, दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में भी कॉमन सेंस की बात है कि आबादी में इजाफा होता है। मगर खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाक़ों के साथ पता नहीं क्या पॉलिसी इख्तियार की गई है, क्या रवैया इख्तियार किया गया है कि उनकी नशस्तें कम की गई हैं। जो गैर सरकारी मगर मोतबर दस्तियाब डेटा है, उसके मुताबिक कबायली इलाक़ा जात के जो अज़ला है, 7 अज़ला है, उनकी आबादी 80 लाख की लगभग है। मगर आप अंदाज़ा लगाए कि इस वाले एलामिया या इस वाली तफसील के मुताबिक, फैसले के मुताबिक इनके हल्के कम किए गए हैं, और ग़ालिबन 10 या 12 से जो उनके हल्के थे, वो 6 पर लाकर जो है ना खड़े कर दिए गए हैं वो हल्के। आसान अल्फाज में इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला में जिसके अमन के बारे में और गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि वो माजी के मुकाबले में बेहतर है, और माजी के मुकाबले में बेहतर है भी, उसकी हल्कों की तादाद 6 कर दी गई है। कौमी असम्बली की हल्कों की तादाद 6 कर दी गई है। ये खैबर बाजोड़, कुरम और जनूबी वज़ीरिस्तान के एक एक हल्के को कम किया गया है। औरकज़ई ज़िला के पूरा एक ज़िला है, उसके हल्के को हंगू के साथ लिंक किया गया है। पेशावर के एक हल्के को भी कम किया गया है। अब आबादी बढ़ती है, जो फार्मूला है उसमें अगर आप जिस तरीके से लाहौर के एक हल्के को, कराची के एक हल्के को आबादी के तनासब से देखते हैं, या इस्लामाबाद के हल्के को, और उसी को आप अप्लाई करेंगे
خیبر پختونخوا کے ان اضلاع یا جنوبی اضلاع یا بلوچستان کے اضلاع میں، تو یہ اس سے بڑی حماقت دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اس وقت اگر آپ اندازہ لگائیں تو ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ چترال اور اپر دیر پر مشتمل ایک حلقہ بنایا گیا ہے. اب بہت سے کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر چترال رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے. جس طرح سندھ کے اندر در ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر سب سے بڑا ضلع وہ چترال ہے. اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس اپنی جگہ پر، مگر ہم اس کی بات کرتے ہیں حلقے کی یا آبادی کی یا رقبے کی بات کرتے ہیں. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک حلقے کے کینڈیڈیٹس کے لیے اپر دیر اور چترال میں الیکشن کیمپین کس طرح چلائی جائے گی، جبکہ مدت بھی کم ہو، موقع بھی کم ہو اور الیکشن کیمپین کی مہلت بھی کم ہو. یہ انتہائی احمقانہ قسم کا فیصلہ ہے، جو ایک تعداد ووٹرز کے تعداد یا آبادی کے تعداد کو بنیاد بنا کر حلقہ بندیاں کی گئی ہے. اس سے بڑی حماقت یا اس سے بڑا فضول قسم کا فارمولہ اس سے پہلے نے کبھی ہم نے دیکھا ہے اور نہ دیکھنے کی کسی کو خواہش ہے. اچھا، اگر آپ نے وہی والی بات پھر کہ قبائلی علاقہ جات کی آبادی بڑھ گئی ہے، پہلی 12 سیٹیں تھی، پھر شاید 2008 میں 10 ہو گئی. سینٹ سے آپ لوگوں نے ان کو جو ہے نا محروم کر دیا پاٹا کے انضمام کے نام پر، اور اس کے بعد آپ نے ابھی اس والے فیصلے میں ان کی نشستیں کر دی ہے 6. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوامی نمائندگی کو یقینی بنائیں گے، اور اس سے ہٹ کر جب آپ عملی اقدامات کرتے ہیں، شاید کہ چیف الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور قبائلی علاقہ جات کے مسائل کا ادراک نہیں ہے. ان کو وہ چاہتے یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران اور اس قسم کے بیوروکریٹس کہ خیبر پختونخوا کے یہ شرح زدہ عوام جنہوں نے جنگیں بکتی ہے، جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کی جنگیں لڑی ہے، جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کہ یہ آپ کے مین سٹریم پالیٹکس کا یا پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. 7 اضلاع میں سے آپ صرف ایک ضلع کو ایک حلقہ دے رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کون سے دماغ سے خالی لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے؟ اس طرح کی بعض اطلاعات بلوچستان کے بعض حلقوں کے بارے میں بھی ہے. بہرحال پشاور میں بھی شاید کہ آبادی کم ہو گئی ہو، لوگ پشاور سے نکلے ہو. یہاں پر تو لوگوں کو رہائش کرائے پر دستیاب نہیں ہے، اور ایک حلقہ پشاور سے بھی کم کیا گیا ہے. بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر ایک سخت قسم کا موقف دینا چاہیے کہ قبائلی اضلاع کی نمائندگی یا ان کی سیٹوں کی یا نشستوں کی تعداد کم کیوں گئی ہے. یہ کون سا فارمولہ ہے جو کہ اپلائی کیا گیا ہے؟ اور ہے بھی تو آپ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کے کسی فارمولے کو ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ایک گاؤں ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، اور جہاں پر میلوں کے حساب سے، سینکڑوں میلوں کے حساب سے ایک حلقہ ہوتا ہے، یا پہاڑی علاقے ہے، سنسان آباد علاقے ہے، اور وہاں پر آپ وہی فارمولہ اپلائی کریں گے، تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سلوٹ تو کرنا چاہیے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. اس کے علاوہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ پختونخوا کی قومی اسمبلی کے لیے 9 لاکھ افراد پر مشتمل، پنجاب کے لیے 9,05,000، سندھ کے لیے مطلب 9 لاکھ ایک آبادی والا علاقہ ہوگا، تو اسے ایک قومی اسمبلی کا وہ بنے گا. جو قومی اسمبلی کی نشستیں بتائی گئی ہے 266، 60 خواتین کی مخصوص نشستیں پنجاب سے جو بنتی ہے. ایک بار پھر اسٹوڈنٹس کے لیے 141، سندھ کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بنتی ہے 61، کے پی کے بنتے ہیں 45، اور بلوچستان کے بنتے ہیں 16. یہ میں نے کیوں بتائی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے پاس جو پارلیمنٹیرین مینڈیٹ ہے، جو قومی اسمبلی میں پنجاب کی تعداد ہے، اگر آپ ان کو 3 صوبوں کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کو اس کا موازنہ کریں تو شاید کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ 3 صوبوں سے زیادہ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جیسی پارٹیاں
وہ ہمیشہ پنجاب ہی کے مفادات کو یا الیکشن کے نتائج کو سامنے رکھ کر اقدامات کرتی ہے اور فیصلہ سازی کرتی ہے۔ بہرحال جو صورتحال بنی ہے اس میں ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کے لیے تیاریاں جاری ہے، مگر ایک اور سوال بھی یہاں پر یہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، اور جو کہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو سیکیورٹی معاملات ہے ان کے ہوتے ہوئے ایک تو اس قسم کی انتظامی زیادتیاں ہو رہی ہے، ایک تو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے، اور اوپر سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ہمیں درست ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایسے حالات میں الیکشن کس طرح ہوں گے؟ ایسے حالات میں پولیٹیکل پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے ورکر کو موٹیویٹ کس طرح کرے گی؟ ایسے حالات میں جب کہ طریقے طالبان پاکستان کے علاوہ داعش خراسان نے بھی دھمکی دی ہے کہ لوگ سیاسی اور پارلیمانی یا الیکشن پروسیس سے خود کو الگ رکھیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوال کا ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کے اندر بیٹھے مقتدر حلقوں اور اشرافیہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔